انفارمیشن ٹیکنالوجی زیادہ تر بزنسز اور اداروں کا مرکزی حصہ ہے، اور اگر کسی کاروبار یا ادارے کا کمپیوٹر سسٹم ناقص ہے تو اس ادارے کی کارکردگی بھی ناقص ہوگی۔ سسٹم اینالسٹ کمپنی میں موجود کمپیوٹر استعمال کرنے والوں اور پروگرامرز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور کمپیوٹر سسٹم کے ممکنہ مسائل کی کھوج لگاتا ہے۔ وہ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیتا ہے اور ان اہداف کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ سسٹم اینالسٹ بزنس مینیجر کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے مؤثر آئی ٹی سسٹم تیار کرتا ہے۔ وہ اس دوران نئے ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کی انسٹالیشن بھی تجویز کرتا ہے، نیز سسٹم کو ٹیسٹ کرتا ہے اور متعلقہ عملے کو ضرورت پڑنے پر تربیت بھی فراہم کرتا ہے۔ تجربے کے ساتھ مخصوص شعبے میں جایا جا سکتا ہے۔ میٹرک کے بعد آپ بطور ٹرینی کسی کمپنی میں بطور آئی ٹی ٹیکنیشین کام شروع کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس، ریاضی، بزنس سٹڈیز یا متعلقہ موضوع میں گریجویشن کر کے آپ کہیں تیز تر عہدہ پا سکتے ہیں۔ سسٹم اینالسٹ کے لیے کن قابلیتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ متنوع شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت ہو، لیڈرشپ کی قوی مہارت ہو تاکہ ٹیکنیشین کو متحرک کر سکے اور بزنس مینیجر سے کام لے سکے، پیچیدہ سسٹم کا منطقی تجزیہ کرنے اور ڈیزائن کرنے کی سوچ ہو، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر نیٹورکنگ میں وسیع آئی ٹی مہارت رکھتا ہو، تجارتی شعور رکھتا ہو تاکہ اپنے کلائنٹس کو کم مالیت میں مؤثر حل دے سکے۔ اس شعبے میں مزید مواقع: نمبر 1، ٹیکنیکل آرکیٹیکٹ۔ یہ استعمال ہونے والے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر مصنوعات کے بارے میں فیصلے کرتا ہے۔ ٹیکنیکل آرکیٹیکٹ بعض اوقات سسٹم ڈیزائنر کہلاتا ہے۔ نمبر 2، آئی ٹی سسٹم پروجیکٹ مینیجر۔ یہ آئی ٹی پروجیکٹ کو ابتدا سے اختتام تک دیکھتا ہے۔ پروجیکٹ مینیجر منصوبہ بناتا ہے، ٹیم کو منظم کرتا ہے، خطرات کا جائزہ لیتا ہے اور پروجیکٹ کے بجٹ کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 3، سافٹ ویئر اینالسٹ۔ یہ بزنس سافٹ ویئر میں آنے والے مسائل کی تشخیص کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق نئے سافٹ ویئر کے لیے کوڈ لکھتا ہے۔ نمبر 4، آئی ٹی کنسلٹنٹ۔ یہ مختلف نجی بزنسز اور سرکاری اداروں کو آئی ٹی سے متعلق مسائل پر مشاورت فراہم کرتا ہے۔ نمبر 5، سینئر اینالسٹ۔ یہ آئی ٹی پروفیشنلز کی ٹیم کی سربراہی کرتا ہے اور انتظامی عہدے پر بھی ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر کو آئی ٹی کے امور کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، مثلا ڈیٹا بیس کا اطلاق کیوں کیا جائے۔ اہم نکات: سسٹم اینالسٹ بننے کے لیے آئی ٹی، کمپیوٹر، کاروبار کی معلومات، الیکٹرانک انجینئرنگ، ریاضی میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے۔ کمپیوٹر سے متعلق موضوع میں گریجویشن لازمی ہے۔ ماسٹرز کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سسٹم اینالسٹ عموماً دفتری اوقات میں کام کرتے ہیں، لیکن پروجیکٹ کو وقت پر ختم کرنے کے لیے دیر تک بھی کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ دفتر میں بیٹھ کر کام کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کلائنٹ سے ملنے کے لیے گھر سے دور بھی جانا پڑتا ہے۔ سسٹم اینالسٹ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کیریئر میں بہت تیزی اور پھرتی کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اکثر ذہنی کرب ہو سکتا ہے۔ تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی سے واقفیت رکھنا سسٹم اینالسٹ کے لیے اشد ضروری ہے۔ ناظرین، ہماری ان ویڈیوز کا مقصد معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مختلف طرح کے کیریئرز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے، تاکہ انہیں اپنے پیشن کے مطابق شعبے کا انتخاب کرنے میں آسانی رہے اور وہ ایک باعزت روزگار شروع کر سکیں۔ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائکلوپیڈیا کیریئر سے لی گئی ہیں۔ اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائج کیریئر اور شعبہ جات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات، کیریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت، ضروری مہارتوں، بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں وغیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے۔ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لیے کتنی مفید ثابت ہوئیں؟ کامنٹ باکس میں لکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید کیریئرز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کتاب سنو کو سبسکرائب کریں۔